لاہور افواج پاکستان کے شہید ہونے والے مسلم اور مسیح نوجوانوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کا انعقاد آفیسر کالونی صدر کینٹ BWC چرچ میں کیا گیا۔ تقریب کی صدارت پاسٹر آصف کھوکر نے کی اور میزبانی کے فرائض مفتی سید عاشق حسین نے سر انجام دیے۔ اس تقریب کے مہمان خصوصی کرنل سردار عبدالرؤف خان مسکی، ایئر مارشل شمیم انور، پاسٹر سمیول، پروفیسر سید محمود غزنوی، قبلہ قاسم علی قاسمی، کامران پرویز، محترمہ اسما رحمان، علامہ اصغر عارف چشتی و دیگر نے شرکت کی۔ شرکا نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم افواج پاکستان کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ پاکستان میں فرقہ واریت کی کوئی گنجائش نہیں، ہم سب پاکستانی ہیں اور اپنے ملک پاکستان کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے رہیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مسیح شہداء کی یاد میں تقریب ہے اور جنرل عاصم منیر نے ہارون ولیم کے اس تابوت شہادت کو اپنے چیف کے خوبصورت لگے ہوئے کرونوں کے اوپر اٹھا کر مسیحی کمیونٹی کا جو حوصلہ بڑھایا ہے اور جو بتایا ہے کہ جتنی مسلم سولجر شہید کی رسپیکٹ ہے اتنی ہی مسیحی فرزند شہید کی بھی رسپیکٹ ہے۔ ہم جنرل عاصم منیر صاحب کو اس چرچ میں جا کر اس سرسد میں شامل ہو کر جو ایک اچھا اقدام کیا ہے اس پہ ہم جنرل عاصم منیر صاحب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ یہ صحافت کی دنیا میں صحافیوں سے رابطہ رکھیں اور اس سے پبلک تک پہنچائیں تاکہ پبلک کے جو جذبات ہیں اپنے شہیدوں کے متعلق وہی ہوں جو آج اس چرچ کے اندر بیٹھے ہوئے تمام پاکستان کے سانجے شہریوں کے ہیں۔ اور انٹرنل پبلک سروس ریلیشن شپ لاہور کو جو سیکٹر کمانڈ کر رہے ہیں وہ بریگیڈیئر آصف صاحب ہیں، جو 2IC ہیں وہ کرنل احمد نواز ہیں اور انہوں نے بھی آپ سب کو سلام بھیجا ہے اور اس آج کی اس تقریب کو جو مسیحی شہداء افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے منعقد کی گئی ہے، انہوں نے کہا آپ شہیدوں کو خراج تحسین پیش کریں اور پاکستان کی مذہبی اور سماجی ہم آہنگی پر ہم آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ پیغام کہ مسیحی اور مسلمانوں کا جو رشتہ ہے وہ تھا، ہے اور رہے گا۔ بحیثیت انسان مسیحی اور مسلمان برابر ہیں۔ بحیثیت پاکستانی مسیحی اور مسلمان سب برابر ہیں۔ جب بات کرتے ہیں پاکستان کے دفاع کرنے والے یاسر شہید کی یا علی مقصی شہید کی یا علی یوسف اور انور شہید کی، تو یاد رکھیں پاکستان کا دفاع کرتے ہوئے جب وہ اپنا خون پیش کرتے ہیں تو ان سب کے خون کا رنگ بھی ایک ہے۔ مگر صابر کو میں سلام کرتا ہوں جو آج بھی اپنے بیٹے کی شہادت کو تذکرہ سن کر جن کا سر فخر سے بلند ہوتا ہے اور آنکھیں تشکر کے لیے جھک جاتی ہیں۔ جناب کرنل سردار عبدالرؤف خان مقصی صاحب۔ حاضرین و ناظرین، کل نفس ذائقۃ الموت، جو مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے اس دنیا میں آئی ہے ایک دن اس میں فنا ہو، اور ہم جو کہ عام لوگ خاص نہیں ہیں، ہم عام لوگ ہیں، خاص وہ ہیں جو اللہ کی قربت میں ہیں، اللہ سے قریب ہیں، ان میں انبیاء کرام ہیں جو ہم ایمان رکھتے ہیں کہ 1,24,000 انبیاء قریباً دنیا میں تشریف لائے۔ دوسرا وہ لوگ جو شہداء ہیں اور ان کو اللہ نے اپنی قربت بخشی۔ قرآن میں ذکر آتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے مارے جائیں ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، تمہیں اس کا شعور نہیں۔ حتیٰ کہ یہ بھی ہے کہ ان کو رزق مہیا کیا جا رہا ہے۔ اور یہ ہے کہ جو مقربین ہے اس کے بعد
عام لوگوں کا ذکر ہوتا ہے. آپ کے اپنے گھروں میں دیکھ لیجئے، والدین کا درجہ سب سے بلند ہوتا ہے. اس کے بعد ایک رات قبل اپنے بیٹے شہید کی شادی کی تاریخ طے کی. ایک جنرل صاحب کی بیٹی سے اس کی شادی ہو رہی تھی. رات کو ہم نے دیر سے رشتہ تاریخ طے کی. رات بھر کوشش کی، سیاچین ہمیں کال نہیں ملی. صبح کو کال ملی، علی بیٹا تیری شادی کی تاریخ طے کر. کیسا لگا؟ اس نے کہا ابو جب آپ کی ہوئی تھی تو کیسا لگا تھا؟ میں نے کہا بیٹے اچھا لگا. پھر مجھے بھی اچھا لگا. تو اس وقت انڈیا سے توپخانے کے گولے آ رہے تھے، کور آرٹلری فائر آ رہا تھا. تو جو گولے پھٹ رہے تھے ان کی آوازیں جب میں نے سنی تو میں نے پوچھا یہ دھماکے کیسے ہیں؟ وہ علی بہت ہنس مکھ بچہ تھا، زندہ دے. کہتا ہے ابو انڈیا والوں کو پتہ چل گیا ہے کہ میری شادی کی تاریخ طے ہو گئی ہے تو خوشی میں پٹاخے چلا رہے. یہ حوصلہ ہے جوانی، یہ حوصلہ ہے. ہمارے جو جانے والے شہداء ہیں یا ہمارے جو غازی ہیں جو میدان جنگ میں یا دشمن کے خلاف برسر پیکار ہیں، آپ یقین مانیے ان کے ایمان سلامت ہیں، ان کے جذبے بلند. میں نے جب سخت ریسٹرکشنز تھیں، میں وانا میں یونٹ ایک کو وزٹ کیا، میں نے شوال میں یونٹ کو وزٹ کیا، میں نے تیرا میں یونٹ کو وزٹ کیا، میں نے راج گال ایک جگہ ہے جہاں کا وہ ملعون تھا جس نے 70 فوجیوں کے سر کاٹ کے ان سے فٹ بال کھیلا تھا، منگلوار. میں نے اس کے جگہ پہ بھی میں ایک عید قربان جو تھی وہ میں نے وہاں جا کے نماز پڑھی اور جوانوں کے ساتھ عید منائی. اس زمانے میں کوئی جرت نہیں کرتا تھا اس طرف جانے کی. تو ہم تو شہادت کے متلاشی ہیں. ہمارا بیٹا ہم سے نصیب پر تھا جو ہم سے بلند درجہ پا گیا. ہم تو بھی قیامت والے دن اگر جو ہے جنتیوں کی لائن میں کھڑے ہوئے تو پیچھے جوتوں کے پاس ہمیں جگہ ملے گی. یہ شہید تو آگے کھڑے ہوں گے فرنٹ رو میں پہلی لائن میں، یہ ہوں گے پیچھے ہم ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی، میں نے آج تک 2 وردیاں سنبھالی ہوئی ہیں. میں نے آخری جنگ انشاءاللہ لڑنی ہے اور وہ انڈیا سے لڑنی ہے اور اس کو غزوہ ہند کا نام دیا گیا ہے. میں نے اس میں حصہ لینا ہے. بے شک میں ابھی 90 برس کا ہو گیا ہوں، میں بوڑھا ہوا ہوں، میرا ارادہ بوڑھا نہیں ہے، میرا تقویٰ بوڑھا نہیں. انشاءاللہ العزیز. شرکا نے لاہور سٹی نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ السلام علیکم جی، میں سید محمود غزنوی، چیئرمین قومی امن کمیٹی پاکستان، اس وقت پاسٹر آصف کھوکھر صاحب کے چرچ میں موجود ہوں. یہاں پر آج ایک بہت خوبصورت تقریب کا اہتمام کیا گیا جس میں پاک افواج کے شہید ہونے والے مسیحی نوجوانوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا. یہ ایک علامتی طور پر مسلم مسیحی اتحاد کے لیے پروگرام کیا گیا. مسلم اکابرین، علماء، زعماء اور کرسچن علماء، زعماء، اکابرین اور عوام نے اس میں شرکت کی اور تجدید عہد کی گئی کہ پاکستان کو بناتے وقت بھی ہم سب اکٹھے تھے. پاکستان کی ترقی، سالمیت، بقا کے لیے بھی ہم انشاءاللہ اپنے خون کے آخری قطرے تک اس وطن عزیز کے تحفظ کے لیے ہمیشہ اکٹھے رہیں گے اور مل جل کر کام کریں. آج کی تقریب جو ہے یہ ایک بڑا اچھا قدم ہے جو کہ مسیحی لوگوں کی طرف سے اٹھایا گیا اور انہوں نے کافی علماء کو اور دیگر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو چرچ میں مدعو کیا تاکہ ایک صلح سلامتی اور جو گانگت کا پیغام دیا جا سکے، کیونکہ یہ ملک پاکستان جو ہے وہ کسی خاص فرقے کا نہیں ہے بلکہ ہر اس انسان کا ہے، ہر اس شخص کا ہے جو کہ ملک پاکستان میں بستا ہے. اور جیسا کہ 11 اگست کی تقریر جو قائد اعظم نے فرمائی اور اس میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ یہ ملک جو ہے اس میں تمام بسنے والی قوموں کا
یکساں ہے۔ آج کل جو موجودہ حالات ہیں، اگر آپ دیکھ ہی رہے ہیں جو موجودہ حالات ہیں، بہت سارے شر جو عناصر لوگ ہیں وہ بیسیکلی ان دونوں مکتبہ فکر مسیحیوں اور جو کہ تمام مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو جو ملک پاکستان میں بستے ہیں ان کو لڑانا چاہتے ہیں۔ اور پہلے تو وہ خود کش حملے کرتے تھے، لیکن اب وہ منبروں سے حملے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور آج کا میرا قوم کے لیے پیغام یہ ہے کہ کسی بھی ایسے شر پسند عناصر کو جو ہے ہمیں جڑ سے اکھاڑ دینا چاہیے اور اپنے مذہب میں رہتے ہوئے ملک پاکستان کی صلح اور سلامتی کے لیے کام کرنا چاہیے۔ آج کی تقریبات جی پچھلے دنوں ایک کانفرنس ہوئی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر ہم مل کر کام کریں، جو مفتی صاحب ہے وہ چرچز میں آئیں اور خطبہ دیں، لوگوں کو بتائیں کہ جی کس طریقے سے چلنا ہے، تو ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ اور آج شہداء کی یاد میں ہم نے یہ سارا پروگرام کیا اور آج ہم نے اس کا آغاز کیا ہے۔ اسی کے تعلق سے آج ہم نے تمام علماء کرام کو یہاں پہ بلوایا اور بڑی خوشی ہوئی کہ وہ یہاں پہ آئے، ہم نے بیٹھ کے کھانا بھی اکٹھے کھایا اور سب نے بڑے اچھے طریقے سے بات چیت کی، ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ میں دیکھنے والوں کو یہی کہوں گا کہ مسلم سی اتحاد آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا آغاز ہو چکا ہے، اور جو ہماری فضا اس وقت بڑی خوفناک ہوئی ہے، کرسچن میں ایک خوف و ہراس ہے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ سارا خوف و ہراس ختم ہو اور مسلم مسیح اتحاد میں آ کے لوگ یہ جانیں کہ جو مسلم لوگ ہیں ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، خاص کر علماء جو ہے وہ اس وقت ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ دیکھیں، اس طرح کے پروگرام جو ہیں وہ منعقد ہونے چاہیے تاکہ ہم اپنے شہداء کو خراج تحسین پیش کر سکیں، ایسے لوگوں کو خراج تحسین پیش کر سکیں جنہوں نے اپنا آج ہمارے کل کے لیے قربان کر دیا ہے۔ اور یہ چیز ہم جیسے یونیفارم پرسنس کے لیے ایک درس بھی ہے، ایک انکریجمنٹ ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے اپنے عوام کی خدمت میں اپنے آپ کو جو ہے وہ پیش کریں۔ بیسیکلی جب تحفظ مرکز بنا تھا تو اس کا جو مین مقصد تھا وہ تھا کہ ہم سوسائٹی کے جو پسے ہوئے ولنریبل پیپل ہے، ولنریبل ایک سیگمنٹ آف دا سوسائٹی ہے، اس کو ہم فیسیلیٹیٹ کریں کسی بھی مینز آف لائف میں۔ وہ ہم ہیلتھ فیلڈ میں بھی ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، ان کو ہم لیگلی بھی جو ہے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ ایون کہ ہمارے پاس بہت ساری ایسی خواتین آتی ہیں جو کہ ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہوتی ہیں، سیکشولی ایکسپلائٹ ہو رہی ہوتی ہیں، تو ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں۔ اب اس میں ہمارا پروسیس یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ایک ریفرل سسٹم ہے جس میں ہمارے پاس ایک اپلیکینٹ آتا ہے، اس اپلیکینٹ کو ہم درخواست اس سے لیتے ہیں، وہ درخواست ہم متعلقہ پولیس اسٹیشن میں مارک کر دیتے ہیں۔ لیکن اپلیکینٹ کو پولیس اسٹیشن میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، پولیس اسٹیشن میں جو بھی کارروائی ہوگی اس کارروائی کا فالو اپ اپڈیٹ ہم لیں گے اور اس کارروائی کے اکارڈنگ جو ہے اس میں مطلب جو بھی اس کا فائنڈنگز ہوگی وہ ہم اپلیکینٹ تک اس کے فروٹفل۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ عامر سہیل، لاہور سٹی نیوز، لاہور۔ Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.